السلام علیکم ناظرین، میں ہرشد سادات اور آپ دیکھ رہے ہیں سادات فیکٹس۔ محترم سامعین، چنگیز خان دوسرے انسانوں کی طرح ایک گوشت پوش انسان تھا جس میں کچھ اچھائیاں اور کچھ برائیاں تھیں۔ اس کے برے کاموں کی ایک طویل فہرست ہے جن پر گھنٹوں بحث کی جا سکتی ہے۔ اس کے اچھے کاموں کو شمار کرنا بھی باقی ہے جن پر حال ہی میں منگولیا میں کام شروع ہوا ہے۔ چنگیز خان جب 9 سال کا تھا تو اس کے باپ کو زہر دے کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد اس کے قبیلے نے اس کی ماں کو 7 بچوں سمیت قبیلے سے باہر نکال دیا۔ یہ وہ دور تھا جب منگولیا میں زندگی قبائل کے ارد گرد گھومتی تھی اور قبیلے کے بغیر زندگی اور بقا کا تصور ہی محال تھا۔ غیر جانبدار تاریخ دانوں کو اس بات پر حیرت ہوتی ہے کہ بھوک اور ننگ کا شکار یہ بے گھر بچہ جس کا زندہ رہنا ہی ایک معجزہ تھا، کس طرح آگے چل کر مختلف قبائل کو متحد کرنے اور دنیا کی سب سے بڑی اور طاقتور سلطنت قائم کرنے کا معجزہ دکھاتا ہے۔ اپنے عروج پر منگولیا امپائر کو دنیا کی سب سے بڑی سلطنت مانا جاتا ہے۔ اس کا رقبہ 33 ملین کلومیٹر اور اس کی آبادی 100 ملین تھی، جو 13ویں صدی میں بہت بڑی آبادی تصور کی جاتی تھی۔ دوسری بات جس پر بیشتر تاریخ نویسوں کو حیرت ہے وہ بدامنی اور جنگ و جدل کی اس دور میں اس وسیع واری سلطنت میں قیام امن تھا۔ چنگیز خان اور اس کے پیروکاروں کی قائم کردہ سلطنت جنوب مشرقی ایشیا سے لے کر مشرقی یورپ تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے مشرقی دنیا کو مغربی دنیا کے ساتھ جوڑ دیا تھا۔ ایشیا اور یورپ کو آپس میں ملانے والی سلک روڈ ایشیا اور یورپ کی تجارتی منڈیوں کو آپس میں ملاتی تھی۔ سلطنت میں امن اور سیکیورٹی کا یہ عالم تھا کہ ایک دوشیزہ ہیرو جواہرات کا تاج پہن کر چین سے یورپ تک بلا خوف و خطر اکیلی سفر کر سکتی تھی۔ تاریخ دانوں کے لیے تیسری حیرت انگیز چیز عظیم منگول قانون تھا جس کو یاسا کہا جاتا تھا۔ اس قانون میں ٹریڈ اور کامرس پر سخت قاعدے اور کلیے تھے۔ اس قانون نے قبائلی جنگوں اور لوٹ مار کے کلچر کو ختم کر کے سلطنت کے اندر پرامن سفر اور تجارت کا ماحول پیدا کیا۔ اس سخت قانون کی وجہ سے اس وسیع سلطنت میں تاجروں کے لیے تمام تجارتی راستے محفوظ تھے۔ یہ محفوظ تجارتی راستے مشرق میں چین اور مغرب میں برطانیہ تک پھیلے ہوئے تھے۔ اس طرح چنگیز خان نے ایک ایسا کلچر میں چوری اور لوٹ مار کو مکمل طور پر ختم کر دیا تھا جس کا اس سے پہلے واحد ذریعہ آمدن ہی لوٹ مار اور چوری چکاری تھا۔ تاریخ دانوں کے لیے پانچویں حیرت انگیز بات یاسا قانون کے تحت مذہبی آزادی کی مکمل ضمانت تھی۔ سلطنت کے اندر 3 بڑے مذاہب یعنی بودھزم، عیسائیت اور اسلام کے پیروکاروں کی بہت بڑی تعداد تھی۔ ان سب کو بلا کسی تفریق پوری سلطنت میں تحفظ اور مساوی آزادی تھی۔ تمام مذہبی پیشواؤں اور عبادت گاہوں پر ٹیکس کی چھوٹ تھی۔ چنگیز خان بذات خود ٹینگریس تھا جو قدیم ترکی اور قرون وسطیٰ کی ریاستوں کا مذہب ہے۔ وہ دن میں کئی بار اپنے عقیدے کے مطابق عبادت کرتا تھا۔ وہ دوسرے تمام عقائد کے پیشواؤں سے ان کے مذہبی عقائد اور فلسفے پر اکثر کلام مکالمہ بھی کرتا تھا، مگر وہ اپنی سلطنت میں مذہبی رواداری پر سختی سے عمل کرتا تھا۔ اس نے اپنی سلطنت میں ہر مذہب کو مساوی مقام اور مساوی آزادی کی ضمانت دے رکھی تھی۔ تاریخ دانوں کے لیے چھٹی حیرت انگیز چیز چنگیز خان کی میرٹ کی پالیسی تھی۔ اس کی سلطنت میں تمام عہدے میرٹ اور صلاحیت کی بنیاد پر دیے جاتے تھے۔ اس کے بیشتر فوجی کمانڈر اس کے سابق دشمن تھے جن سے لڑائی کے بعد ان کی صلاحیتوں کے مطابق ان کو عہدوں پر فائز کیا گیا۔ 13ویں صدی کی ابتدا میں یہ حیرت انگیز بات تھی کہ دنیا کی سب سے بڑی سلطنت میں ایک لوہار کا بیٹا فوجی جرنیل بن جائے۔ چنگیز خان کی سلطنت میں ایسا بھی ہوا۔ یہ معجزہ چنگیز خان کی میرٹ اور غیر متزلزل یقین کا نتیجہ تھا۔ وہ عورتوں کی آزادی اور مساوات کے تصور بھی قائل تھا۔ اس نے عورتوں کو کئی اہم ذمہ داریاں دے رکھی تھی۔ چنگیز خان کے بارے میں ہر کوئی یہ جانتا ہے کہ وہ ایک بے رحم شخص تھا جس نے اپنی سلطنت کے قیام کے لیے کروڑوں لوگوں کے خون سے ہولی کھیلی، کئی شہروں کو نیست و نابود کیا۔ اس کی ظلم اور بربریت کی داستان زبان زد عام ہے۔ یہ بات اس دور کے بیشتر بادشاہوں میں عام تھی۔ ان باتوں کو بنیاد بنا کر اس کے کئی اچھی کاموں کو مکمل طور پر چھپایا گیا جن کا جاننا دنیا کے لیے ضروری تھا۔ یہ جانبدارانہ تاریخ نویسی کی ایک بڑی مثال ہے۔ کہا جاتا ہے کہ منگول فتوحات کے دوران 30 ملین لوگ مارے گئے۔ چنگیز خان کی اس بے رحمانہ عادت پر تاریخ دانوں کا اتفاق ہے کہ وہ اپنے مخالفین کے پورے شہروں کو تخت و تاراج اور پوری آبادی کو قتل کر دیتا تھا۔ اس کے بعد وہ مفتوح ملک کے لیڈر کی آنکھوں اور کانوں میں سلور پگھلا کر ڈلوا دیتا تھا۔ مشرق وسطیٰ خصوصاً ایران میں چنگیز خان کو ایک تباہ کن جنگ باز کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ کچھ تاریخ دانوں کا خیال ہے کہ ان علاقوں میں اس کی مہم جوئی کے دوران 10 سے 15 ملین لوگ مارے گئے تھے۔ افغانستان میں بھی اس کی مخالفین کی کمی نہیں۔ افغانستان کے ہزاروں کو منگولوں کے باقیات تصور کیا جاتا ہے۔ ایرانی لوگوں کے نزدیک چنگیز خان ہلاکو اور تیمور کو تباہ کن حملہ آور سمجھا جاتا ہے۔ آخری بات یہ کہ چنگیز خان ایک فاتح اور ایک بہادر آدمی تھا جس میں خامیوں کے ساتھ ساتھ کچھ خوبیاں بھی موجود تھی۔